اور یاد رکھو میں آج 5,000 تمہارے سے کوئی نہیں مانگنے. کہاں لے کے جاؤ گے اتنا پیسہ بھائی؟ کہاں لے کے جاؤ گے اتنا پیسہ؟ دے دو. اگر تمہیں چاہتے ہو یہ پیسہ میرے کام آئے تو یہاں اللہ کو دے دینا. اگر چاہتے ہو بچے رول دیں اور میری کبھی پہ لوگ لانتے کرتے پھر پیسہ بچوں کو. آپ کے ہاں کپڑے والے بھی، پرچون والے بھی، ہوزری والے بھی، جوتے والے بھی، پنسار والے سارے بیٹھے، ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے. آپ کے ہاں بازار میں دکان ہوگی 50 لاکھ کی، 60 کی، کروڑ کی. اگر اسے کرائے پہ لے تو 25,000 50,000 لاکھ روپے بھی کرایہ ہوگا. پگڑی اس کی 2 لاکھ 10 لاکھ روپے ہوگی. اب آپ اس بندے کو کل من کہیں گے جو 4,000 روپے کا جوڑا دکان کے باہر ٹانگا ہوا ہے اور دکان کے اندر ہی رکھا ہوا، کرایہ دکان کا دے رہا ہے، فٹ پاتھ پر تو میونسپل کمیٹی والے لے کے جا رہے ہیں لیکن باہر ٹانگا ہوا ہے. کیوں؟ تاکہ آنے والے کو پتہ لگے جس چیز کی طلب وہ گھر سے لے کے آیا تھا وہ چیز معیاری اور پیور یہاں سے ملے گی. ایسا آپ نے کوئی دکاندار دیکھا کہ جو جوتوں کا کام کرنے والا ہو، جس کے پاس باٹا کی، سروس کی اور بورجن کی جس کے پاس وہ کمپنی ہو، اور وہ وہاں جو ہے وہ اپنی دکان کے باہر اس نے چاول اور دالیں اور سرف کے پیکٹ ٹانگے ہوں؟ جوتے والا جوتا، کپڑے والا کپڑا، اپنی پروڈکٹ، اپنی مصنوعات کا اظہار باہر ٹانگ کے کرے گا تاکہ آنے والوں کو یہ میرے کپڑے کی چمک، میرے جوتے کی چمک اتنا متاثر کر دے وہ دائیں بائیں کی دکانیں چھوڑ کے میری دکان پہ آ جائے. آنے والا پگڑی دیکھ کے نہیں آیا، ٹوپی دیکھ کے نہیں آیا، داڑھی، وہ اس کپڑے کے معیار کو دیکھ کے آیا. اب ہم بھی بازاروں میں پھرتے ہیں. جب بازار کے اندر کپڑا لینے والا کپڑا لینے گیا تو اس نے باہر دیکھا تو اس کے پیچھے جو اس کے بچے تھے یا جو تھے ڈرائیور سے یہاں موڑ گاڑی، بچوں کو بھی کھاتے گئے سارے آگے. اس نے کپڑا دیکھا تو مالی کاؤنٹر پہ بیٹھا تھا، اس نے ملازم کو کہا، اب ملازم ہے، السلام علیکم جی اندر آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے. یہ کتنے کا؟ آپ اندر تو آئے ہیں، اندر ریٹ بتائیں گے آپ کو اندر میں دکھاتا ہوں، یہ تو شو پیس ٹانگ رکھا ہے، اندر بہت ہے سامان، آپ اندر آئیں. انہوں نے کہا اچھا ایسے ملے گا؟ کہاں. کپڑے کو اس نے ہاتھ لگایا، دکان کے اندر چلا گیا. اب دکان کے اندر چائے پیو گے، پانی پیو گے؟ انہوں نے کہا نہیں کپڑا وہ کھا. ڈبہ کھولا، یہ دیکھو کپڑا، دیکھو کپڑا یار وہ کھا. وہ ہے دیکھو جی موڑ کا فرق ہے، اللہ کی قسم موڑ کا فرق، باقی یہ ساری چیز ہے کپڑا. یہ دیکھو جی پولیسٹر نہیں دھاگا ہے، آگ لگا کے دیکھ لو جی، پانی ڈال کے چھوڑ کے دیکھ لو. یہ بڑے بڑے گر ہیں نا گاہکوں کو ڈیل کرنے کے. وہ دکانداری کیا جو پرسوں کے دال چاول تازہ کر کے نہ بن سکے. کہاں بنوں کہاں بریانی. اپنے آپ کا صرف لوکل ہے وہی پنجاب کی کھائے بنوں کے بریانی. سبحان اللہ، اللہ کی مال برکت دے. پٹھانوں کا چائے پراٹھا زندہ باد، ہمارا راتوں کو جاگنا زندہ باد، عورتوں کو ہمیں گالیاں دینا زندہ باد. دین کی کوئی کوئی بات مجھے بتایا کہ یہ عقل مند بیٹھا. میں تو عقل مند نہیں کہتا، معذرت تمہاری عمر کا کچھ چھوٹوں کا کچھ بڑوں کا ساتھی، تم گئے کوئی عقل مند کہے گا ڈانٹ کریل تیار ہے. کہاں گئے تھے؟ پڑھائی کھا کے ہیں دوستوں کے ساتھ، جمعہ تھا چھٹی، اور بے شرم ہو 100 بیوی کے ساتھ کڑھائی میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کہا جی کہاں گئے تھے؟ مری گئے سی گمن، 4-5 دوست مل کے. بیوی کہاں تھی؟ گھر کے اندر. لعنت جس کو سیر کرانی چاہیے تھی اسے چولہے کے لیے دھو کر رکھا. اور جتنی اتنی سی بات پر موٹر سائیکل نہ دینے پر ناراض ہو جائے اسے 4,000 روپئے چلا چلایا. جو ذاتوں کو تیری تھکن اتارے، تیری لذتوں کو پورا کرے، تیری افسردگی کو ختم کرے، تیری نسل کو بڑھانے کے لیے 4 جگہ سے پیٹ چروا کر تیرے بچے پیدا کرے، جو تیرے بستر بچھائے، تیرے گرے ہوئے گھر کو مٹی کے گھر کی لپائی کر کے جنت بنا کے رکھے. 1 کروڑ کی دکان میں بیٹھ کے تجھے سکون نہ ملے، گھر کی جھوپڑی میں سکون آئے. حقدار تو شہروں کی وہ تھی، حقدار تو کڑھائیوں کی وہ تھی. اسے آلو گوبھی اور جب غلطی سے پوچھ لیا کیا پکانا، رات کا سالن کھا. آپ کھائے؟ آپ تو تازے، اگر دہی بڑے بھی منگانے تازے لے، نہیں تازے. حافظ صدیق کے محلے میں نہیں ملے تو دوسری جگہ سے تازے نہیں تازے لے کے آئی.
یہ بھی تو کھلا ہے، اس کی گواہی کارآمد ہے، اس کی گواہی اللہ کے دربار میں معتبر ہے، جو قیامت کے دن تیرے حق میں دے گی۔ ایسے کچھ ایسا اپنے پیار کی باہوں میں ایسا پیار دے کہ قیامت کے دن تیرے صحیح عملوں پر یہ گواہی دے اور اللہ تیرے عملوں کو قبول کرے۔ ورنہ اگر اس نے رو کے دکھا دیا بابو جی جس جنت کی خوشخبریاں دی گئی وہاں تک رسائی نہیں ہوگی۔ باتوں میں بات آ گئی، اس نے کہا یار کپڑا دکھا، اور نے کہا اے دیکھو یہ مور ہے، اب نے کہا جی وہ تو ایک ہی پیس ہے، وہ ٹانگنے کے لیے یہ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں یار یہ کپڑا مجھے چاہیے، یہ کپڑا مجھے دکھا، مجھے یہ جوتا چاہیے، یہ چیز چاہیے، یہ۔ انہوں نے کہا یہ تو میرے پاس نہیں ہے، یہ تو میں نے دکھانے کے لیے رکھی ہے، گاہک کو قریب کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا یار چنگا تو خریدتا ہی یار، بڑ 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 کرتا دکان سے اترے گا، کیا ہے جی کیا ہے جی، 36 ہمدرد آ جائیں گے، 36 ہمدرد، کیا ہے جی کیا ہے یار، جھوٹ بولتا دے یار، دھوکہ ہمارا وقت اس نے ضائع کیا۔ معذرت کے ساتھ اب اس بات کو یاد رکھنا، جب آپ کو دکھایا کچھ اور دے گا کچھ اور، آپ قبول کرو گے؟ اسے دھوکے باز کہو گے، اسے جھوٹا کہو گے؟ ایسے کے پیچھے نماز ہوگی جو لوگوں کو دھوکہ دے؟ ایسوں کی گواہی قبول ہوگی؟ گواہی تو اسلام اس کی بھی قبول نہیں کرتا جس کا سر ننگا ہو۔ یہ موضوع گفتگو منبر پہ کیوں نہیں بناتے خطیب؟ شریعت ننگے سر والے کی گواہی قبول نہیں، چل پڑے۔ ٹوپی پگڑی تکریم اور عزت کی نشانی ہے جو مسجد کے اندر ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی۔ کپڑا دکھایا کچھ اور، دیا کچھ اور، اس نے کہا کوئی قبول نہیں۔ 12 ربیع الاول، یکم سے لے کے 12 تک، خیر پور ٹامے والی سے لے کر حاصل پور، بہاڑی، بھاگلپور، پورا پاکستان سجا ہوا، رش اتنا کہ جگہ نہیں تھی، اور وہاں کیا نعرہ لگ رہا تھا؟ من سب نبیا فاقتلو، من سب نبیا فاقتلو۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلامی رسول میں، موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ پھر نعت خان کہہ رہا تھا تاجدار ختم نبوت، آپ نے کہا زندہ باد، اور نہیں دو میں اچھا کہ دو دفعہ کہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جب آپ کی بلبلہ انگیزی، آپ کا عشق، آپ کا اظہار محبت دیکھا تو پوری دنیا کے باطل نے کہا اچھا اتنا عشق تو مکے مدینے میں نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے۔ اس کا مطلب ہے دکان کا سامان جو دکھا رہے ہیں ان سے سامان خرید لو، دکان میں جا کر جو دکھا رہے ہیں وہی سامان بیچیں گے۔ تو پوری دنیا کا باطل ہمارے پاس آیا۔ ہاں بھائی جو غلامی آپ ہمیں نعرہ سنایا ہے وہ غلامی صبح کو آپ کی دکان پہ ہوگی، وہ غلامی آپ کے پاس ہوگی، وہ غلامی ہمیں دو۔ ہم نے کہا نہیں، گھر میڈ ان چائنا، میڈ ان امریکہ، جوتا میڈ ان تھائی لینڈ، کپڑے میڈ ان فلانا۔ انہوں نے کہا تو کہہ رہا تھا غلامی رسول میں، آج نہیں تو کل مدینہ چل، مدینہ چل مدینہ۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے تو بہت بڑا دھوکے باز فراڈیا ہے، تیری تو بات پر اعتبار نہیں، تیرے کلمے کو قبول کوئی نہیں، قابل قبول ہے۔ تو کیا خیال ہے میرے بھائی، بازار کے اندر کپڑا دکھائے کچھ اور دے کچھ اور، اس کی بات کا اعتبار نہیں، جو نعرے لگائے کچھ اور، کرتوت کچھ اور کرے، اس کے نعروں کا اعتبار ہوگا؟ مسجد کے اندر آپ کب سے بیٹھے اور پتہ نہیں کب تک بیٹھو گے۔ اس گاڑی کی خاصیت یہ ہے بڑی دھکا سٹارٹ چلتی ہے، جب چلے کہ رکتی کو۔ برسوں نے مفتی حسن صاحب وہ شکر گڑھ میں جمعہ تھا حالانکہ صبح، اور میں نے جہاں سے سفر کرنا تھا 2:45 بجے بیان ختم ہوا، مفتی صاحب آئے، مجھے دیکھ کے کہنے لگے آفرین ہے تجھے بھئی آفرین۔ جب میرے کپڑے پسینے میں تر دیکھے، پھر ایک بات کہی، میرا کلیجہ اتنا بڑا اور میری نیند ساری اڑ گئی، اور میں کو مانے نہ مانے میں تو کہوں گا تیرا مدرسوں پر احسان ہے اللہ۔ تو صبح میں 8:30 پہنچا، پھر کل میں وہاڑی، برے والا، ایک اور جگہ، آج بھی یہ 30ویں جگہ اللہ پہنچا رہے ہیں بات۔ تی اکابرین کی دعائیں ملتی ہیں۔ تو عرض کرنے کا میرے پیارو، میرے لاڈلو مقصد یہ تھا کہ جو نعرہ پوری امت کے سامنے محبت کا کردار بنا کے پیش کر رہے ہو، وہ کردار آپ کے گھر میں موجود، آپ کی زندگی میں موجود، خود اس کردار کو آئینے کے آگے کھڑے ہو کے آپ قبول کرتے ہو۔ اگر قبول کرتے ہو تو آپ بھی قول کے سچے، من کے پکے ہو، اگر نہیں قبول کرتے تو بابا دھوکہ مصطفیٰ کو نہ دو، کسی اور کو دو۔